بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ صدر کا انکار، مینڈٹ چوروں کا اگلا وار، پیپلز پارٹی کا بڑا کھڑاک، اور حکومت ابھی بنی ہی نہیں، لوٹ مار شروع ہو گئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی 8 فروری کو الیکشن ہوا، اس کے بعد جب فارم 45 کو ہرایا گیا اور فارم 47 کو جتوایا گیا، جب فارم 47 کو جتوایا گیا جس کا فائدہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو پہنچایا گیا، اس کے بعد فوراً سے پہلے نون لیگ نے بڑی تیزی دکھانا شروع کر دی کہ جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ممکن ہو، ہم اپنی حکومت جلد از جلد قائم کر لیں۔ پتہ نہیں کس چیز کا ان کو خوف تھا، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا، MQM کے ساتھ رابطہ کیا اور حکومت بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک طرف پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، حالانکہ غیر آئینی تھا وہ بھی، کہ پارلیمنٹ جو تھی پنجاب کی وہ مکمل ہی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ریزرو سیٹیں تھیں وہ دی ہی نہیں گئیں، ان کے باوجود الیکشن کروا دیا گیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، آج سندھ اسمبلی کا دوبارہ اجلاس بیٹھا اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا۔ اویس شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے اسپیکر منتخب ہوئے اور نوید انتھونی صاحب ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو GDA، جماعت اسلامی، JUIF وغیرہ وغیرہ جن کو ان الیکشن میں ہرایا گیا، وہ احتجاجی مظاہرہ کرتے رہے، اور آج جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں سندھ اسمبلی کے، انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا اور انہوں نے باقاعدہ بائیکاٹ کیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا۔ تو ناظرین اکرام، پیپلز پارٹی الیکشن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو تھے وہ منتخب کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ آج ناظرین اکرام، خورشید شاہ صاحب نے جو خان صاحب کا بیانیہ تھا اس کی تصدیق کر دی ہے کہ خان صاحب شروع سے کہتے تھے کہ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یعنی ان کے ساتھ کبھی بھی حکومت نہیں بناؤں گا۔ خورشید شاہ صاحب نے آج تصدیق کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا الیکشن کے فوراً بعد کہ ہم دونوں اکٹھے مرکز میں حکومت بنا لیتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں صاف جواب دے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے۔ تو یہی بات آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی کی تھی ایک پروگرام میں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا اور 2.5 سال کی حکومت بنانے کا بولا گیا تھا، اور ساتھ ہی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ گارنٹڈ ہوگی، لیکن ہم نے جواب دے دیا۔ تو یہ تصدیق کر دی خورشید شاہ صاحب نے کہ ہم نے واقعی پیغام دیا تھا، لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کو اگر چاہیے ہوتا کہ اپنے کیسز، جھوٹے کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو حکومت بنانا چاہتے وہ حکومت بنا بھی سکتے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، لیکن انہوں نے اپنا جیل میں رہنا پسند کیا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا کہ میں کیوں جن کو 27 برس میں یہ کہتا رہا کہ یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، ان کے ساتھ میں کیوں آج حکومت میں بیٹھوں۔ تو ناظرین اکرام، پیپلز پارٹی نے ایک بڑا کھڑا کر دیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی پریس کانفرنس کی میاں شہباز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے،
حکومت سازی کے متعلق، تو آصف زرداری صاحب نے یہ باقاعدہ کہا تھا کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے اتحاد کر رہے ہیں، تو آج انہوں نے یہ بتا دیا کہ کن نسلوں کے لیے وہ اتحاد کر رہے تھے۔ آج انہوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جو شداد کوٹ والی سیٹ چھوڑی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اس پہ آصفہ بھٹو صاحبہ الیکشن لڑیں گی اور پارلیمنٹ میں انٹری ڈالیں گی۔ یہ انہی نسلوں کے لیے انہوں نے اتحاد کیا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو سیٹ اپنی چھوڑی ہے قومی اسمبلی کی، اس پہ ہو سکتا ہے کہ جنید صفدر صاحب کو الیکشن لڑوا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اتحاد اسی لیے کیا کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو پارلیمنٹ میں لانا ہے، پھر پاکستانی جو سیاستدان ہیں پرانے وہ ان کے غلام بن کر ان کے پرس اٹھائیں گے، ان کے بیگ اٹھائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ناظرین کرام انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ آصفہ بھٹو جو زرداری ہے وہ بلاول بھٹو کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ ان کا ایک بڑا کھڑاک ہے کہ اور تو ان کے پاس اب کوئی نہیں بچا، یہی رہتی تھی کیونکہ بہن ان کی فریال تالپور صاحبہ وہ بھی اسمبلی میں موجود ہیں، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب سارے جو ہیں وہ الیکشن میں باقاعدہ شامل ہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری طرف آپ کو علم ہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے انکار کر دیا تھا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے، صاف صاف انکار کر دیا۔ اب جو آئینی طریقہ کار ہے اس میں جب الیکشن ہو جائیں اس کے 21 دن کے اندر اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ لیکن صدر مملکت عارف علوی صاحب نے یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ ابھی تو پارلیمنٹ مکمل ہی نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا کوٹا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا جب تک وہ دیا نہیں جاتا تو مجھے آئین پاکستان یہ اختیار دیتا ہے کہ میں 15 دن تک کوئی بھی سمری جو ہے وہ اس کو میں روک سکتا ہوں۔ تو یہ نگران وزیر اعظم کی طرف سے سمری ان کو باقاعدہ 17 فروری کو بھیج دی گئی تھی کہ آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو اب کیا کیا ہے یہ جو مینڈٹ چوروں کا ٹولہ ہے، انہوں نے آج اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ پنجاب اسمبلی سے نکلتے ہوئے یہ صحافیوں کو کہا کہ صدر مملکت جو ہیں یہ کرپشن کا جو ایوان صدر ہے یہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر نہیں بلاتے تو یہ آئین شکنی کر رہے ہیں، ہمارے پاس اور بھی اس کا حل ہے۔ وہ کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر صدر مملکت اجلاس نہیں بلاتے تو 29 فروری کو اجلاس ہر حال میں بلایا جائے گا اور وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب باقاعدہ کروا دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر صدر مملکت نہیں بلاتے تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خود اجلاس جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں۔ بندہ پوچھے بڑا سادہ سا سوال کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اگر آئین یہ اجازت دیتا ہے تو پھر کے پی کے جو اسپیکر تھے صوبائی اسمبلی کے وہ بھی تو بلا سکتے تھے۔ آپ نے پنجاب کا اجلاس بلا لیا، سندھ کا ہو گیا، تو پھر کے پی کے اسپیکر جو ہیں وہ بھی اجلاس طلب کر سکتے تھے۔ انہوں نے کیوں اجلاس طلب نہیں کیا؟ بلکہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ویسے ان کے لیے آئین اور قانون کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر آئین پہ چلتے تو شہباز شریف صاحب نے جب اسمبلیاں تحلیل کیں، اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی، تو کون سا 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروایا گیا پاکستان میں؟ یا پاکستان تحریک انصاف نے جو 2 صوبوں کی جو اسمبلیاں تحلیل کی تھیں، کون سا 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے گئے؟ نہیں، کیونکہ آئین پہ قانون پہ پاکستان کے سیاستدان یقین رکھتے ہی نہیں۔ اگر اپنی باری آئے تو انہیں آئین اور قانون یاد آ جاتا ہے، اگر دوسرے کی باری آئے تو یہ قانون اور آئین کے ساتھ پورا کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں یہ جو مینڈیٹ چوروں کا ٹولہ ہے انہوں نے اگلا آپشن بتا دیا، اگلا وار کر دیا کہ ہم یہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ صدر مملکت اگر دستخط نہیں بھی کرتے تو ان کے پاس اور بھی طریقے ہیں، جس طرح اس سے قبل دیکھا آپ نے کہ صدر صاحب کے جعلی دستخط بھی ہو گئے اور قانون سازی بھی ہوگی۔ یہ جعلی دستخط بھی کر سکتے ہیں، یہ صدر صاحب کو چھٹی پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اس کے بعد قائم مقام صدر جناب بنا سکتے ہیں صادق سنجرانی صاحب کو،
تو ان کے پاس سارے آپشن موجود ہیں، کیونکہ جب تمام ادارے سہولت کاری کر رہے ہوں تو پھر کسی کو کیا پریشانی۔ تو ناظرین اکرام، یوں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ پیغام دے دیا ہے، اپنے نئے وار کا بتا دیا ہے کہ ہم اس طرح کا وار کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو حکومت سازی ابھی ہوئی نہیں، لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو لوٹ مار حکومت بنانے سے پہلے ہی شروع ہو گئی ہے۔ ہوا کیا کہ قومی اسمبلی میں باقاعدہ ایک سہولت سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، کس کے لیے کہ جو نئے منتخب ایم این ایز ہیں وہ اپنی تصویر بنائیں، اپنا شناختی کارڈ دیں، فوٹو بنوائیں، اپنے تمام کوائف ادھر لکھائیں اور ان کو بلیو پاسپورٹ جاری کیا جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کم و بیش 46 ممالک میں وہ بغیر ویزا کے سفر کر سکیں گے، اور صرف وہ ہی نہیں، ان کی فیملی، ان کا خاندان بھی، یہاں تک کہ ان کے اگر 28 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو وہ بھی بغیر ویزا لگوائے 46 ممالک میں سیر تفریح کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ ٹکٹ لیا اور بیٹھ گئے، کسی بھی فلائٹ پہ بیٹھے اور چلے گئے سیر و تفریح کرنے کے لیے، نہ قطار نہ انتظار، یعنی کوئی ان کو ویزا لگوانے کے لیے یا ویزا لگوانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بلیو پاسپورٹ ان کو ملے گا، 46 ممالک میں بغیر ویزے کے وہ جا کے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ لوٹ مار شروع ہو گئی ہے، ابھی حکومت بنی ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا کیا گیا کہ عوام کے لیے جو بھارت تھا، اس نے، حالانکہ بھارت اور پاکستان کا سنتاس معاہدہ ہوا ہے کہ وہ پانی نہیں روک سکتے، تو انہوں نے جو راوی دریا تھا اس کے پیچھے ڈیم بنا لیا ہے مکمل، اور انہوں نے راوی دریا کا مکمل پانی بند کر دیا ہے۔ یہ دھومیں پڑی ہوئی ہیں، تمام سوشل میڈیا پہ دیکھیں، خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ تصدیق کر دیا ہے کہ ہم نے پانی راوی دریا کا بند کر لیا ہے۔ تو عوام کے لیے کچھ بھی سہولت نہیں ہے، بلکہ چیخیں نکلیں گی 2-3 ماہ کے بعد۔ دیکھیے گا کہ عوام کی کتنی یہ چیخیں نکلواتے ہیں۔ انہوں نے اب بہت زیادہ چیخیں نکلوانی ہیں، کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، عوام نے ان پہ غصہ نکالا ہے، یہ اب عوام کے اوپر غصہ نکالنے والے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج تک لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔